اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا تھا۔ ایسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ لائیں۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ ہند نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھر رہی تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند ابو سفیان پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد 2 مسلمان جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اسے تانے دے رہے تھے۔ وہ اچھے طریقے سے انتقام لینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے کھسک آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان 2 مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ہے۔ مورخوں نے بھی ہشام کے حوالے سے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا اتحادی تھا۔ خالد نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان 2 مسلمانوں کو کس طرح پکڑا گیا۔ خدا کی قسم، اس آدمی نے کہا، کہو تو ہم ان مسلمانوں کے رسول کو پکڑ لائیں اور نیلامی کے چبوترے پر کھڑا کر دیں۔ تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ۔ خالد نے کہا، مجھے بتاؤ کہ ان 2 کو کہاں سے پکڑا گیا ہے۔ یہ 6 تھے۔ اس شخص نے جواب دیا، ہم نے احد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی انتقام لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن پورا قبیلہ مدینہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کرے اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہیں رہے۔ ہمارے یہ آدمی جب واپسی آئے تو ان کے ساتھ 6 مسلمان تھے۔ ادھر ہمارے سردار شارجہ بن مغیث نے 100 آدمیوں کو رجیہ کے مقام پر بھیج دیا۔ جب یہ 6 مسلمان رجیہ پہنچے تو ہمارے 100 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ تم سن کر حیران ہو گئے کہ یہ 6 مسلمان تلواریں نکال کر 100 آدمیوں سے مقابلے پر آ گئے۔ ہم نے 3 کو مار ڈالا اور 3 کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ شارجہ بن مغیث نے حکم دیا تھا کہ مدینہ سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے تو ان میں سے 2-3 کو مکہ لے جاؤ اور انتقام لینے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، رستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیا مگر وہ بھاگا نہیں۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کے نیام سے تلوار نکال لی کیونکہ اسے ہم نے نہتہ کر رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ مارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا قیمہ کر دیا۔ یہ 2 رہ گئے، ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے اور یہاں لے آئے اور تم خاموش ہو۔ خالد نے اسے تنزیہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گا؟ اہل قریش اور ان کے دوست قبیلہ اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکہ دینے پر اور 6 آدمیوں کو 100 سے مروانے پر اتر آئے ہیں۔ کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے شرم محسوس نہیں کی؟ کیا ان 100 آدمیوں نے اپنی ماؤں کو شرمسار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے؟ تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا ولید کے بیٹے؟ اس آدمی نے کہا۔